ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وکی لیکس کے انکشافات اور آنے والے دنوں کی کہانی کیا ہوگی, کہ آنے والے دنوں کی کہانی پچھلی ہسٹری کی طرح اپنے آپ کو دہرائے گی. ضیاء الدین صاحب, ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ وکی لیکس انکشافات کے بعد کیا حکومت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور؟ یہ تھوڑے دن لگیں گے یہ معلوم کرنے میں کہ یہ کیا ہوا, اس کا امپیکٹ کیا ہوا. یہ امیجیٹلی مشکل ہے اس کا اسیسمنٹ کرنا. اگر میں نے کوئک اسیسمنٹ کرنا چاہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے, اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے نا اس کو بھی کچھ وہ ملا ہے, انہیں ایک ٹریگر ملا ہے کہ آگے بڑھے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فوجیوں کی گرپ آن دا کنٹری, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مشرف صاحب 8 سال تک انہوں نے 8-9 سال تک حکومت کی ہے, تو فوج کی انروڈز ہر چیز میں ہے, اور اکانومی میں بھی کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 5% آف دا جی ڈی پی جو ہے نا ان کا کنٹریبیوشن ہے, فوجی انٹیٹیز جو ہیں, کارپوریشنز جو ہیں ان کے, اور فارن پالیسی میں ان کی پوری گرپ ہے. انڈیا پہ, افغانستان پہ اور امریکہ پہ پولیٹیکل گورنمنٹ آج بھی کوئی انہیں انیشیٹو نہیں لے سکتی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم, امیجیٹلی جو ہے نا پاسبل نہیں ہوگا. وکی لیگ سے میں نے تھوڑا بہت شاید انیشیٹو مل جائے پولیٹیکل گورنمنٹ کو, لیکن انٹرنچمنٹ ان کا کافی ہے. روف کلاسر صاحب, وکی لیکس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جنرل کیانی پارلیمنٹ کو بھی استعمال کرتے رہے, حکومت کو بھی استعمال کرتے رہے. کیا میڈیا بھی استعمال ہوتا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں. میرا خیال جتنی پاورفل ٹیم پاکستانی جرنلسٹوں کی جی ایچ کیو کے پاس جب چاہیں وہ انلیش کیا جا سکتا ہے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے کہ چاہے ٹی وی ہوں, اب تو ٹی وی پہ بھی انلیش ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ تھا پرنٹ کے لوگ ہوتے تھے. اور یہ چیز وکی لیکس میں بھی ہے یہ کہ کیری لوگر یہ بل پہ جنرل کیانی صاحب نے میڈیا کو بھی یوز کیا, پارلیمنٹ کو بھی یوز کیا. پارلیمنٹ کو کیسے یوز کیا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. میڈیا کو تو آبویس ہے کہ ہم جب بھی چاہیں وہیں سے اشارے کی ضرورت ہے ہم آ کے انلیش ہو جاتے بغیر سوچے سمجھے کہ پولیٹیکل گورننس کا. کیا مراد آپ ہیں؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں, کسی کو نیم میں نہیں لے رہا یہاں پہ. ایک اکراس دا بورڈ سب کو تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ جب میں انلیش آپ کی تو میرا خیال کبھی میرا خیال جی ایچ کیو حاضری یا لسٹ ہم بینڈ لسٹ میں, آرمی لیگ میرا خیال آپ کا نام تو نہیں آیا. آرمی لیگ میں ہم نہیں آتے, ہم بینڈ لسٹ میں ہیں. خیر ہوتا یوں ہے, جو میرا خیال امپورٹنٹ چیز ہے وکی لیکس کی جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس کو 2 آپ 4 کر کے دیکھیں. ایک طرف جنرل کیانی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب سے, چودھری نثار علی خان سے رات کے اندھیرے میں. آپ کے چینل نے 6 دفعہ 6 میٹنگز کو رپورٹ کیا جو سیکرٹ ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی. اب میرا خیال ہے ذرا ان کو لنک کرنا شروع کریں. آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں اس دن آپ بھی تھے جس دن کیری لوگر بل پہ وہاں پہ ہونی تھی. باقاعدہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ڈیلے کیا تھا سیشن کو, کیونکہ انہوں نے سپیچ کرنی تھی. ویٹ کیا جا رہا تھا کہ جی ایچ کیو سے پریس ریلیز آئے گی اور اس میں کیا لکھا ہوگا. اور جی ایچ کیو کو جو پریس ریلیز آئی تھی کیری لوگر بل پہ ڈیبیٹس سٹارٹ ہونے سے پہلے, اسی دن کور کمانڈر کی میٹنگ تھی. اس میں اسپیشلی انہوں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی اور پارلیمنٹ اس یہ نیشنل انٹرسٹ کے ایشو کو ٹیک اپ کرے گی. سو ایک میسج بھیجا گیا تھا پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں, کیری لوگر پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, کیری لوگر میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے کہ امریکنز کو ہم نے 50-60 سال تک یہ تانے دے, جیسے زیاد صاحب بھی بتا رہے تھے کیسے امریکنز ہولڈ رہا ہے, آج تک بھی ہے ہمارے اوپر. ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے اس میں پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سٹرانگ کیا ہے, آپ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ پولیٹیشین کو سپورٹ نہیں کرتے. کیری لوگر بل میں جو بات وکی لیکس میں بھی آ رہی کہ امریکنز نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں یہ ملٹری کے معاملات ان کے ہاتھ میں چلے جائیں, اور اکاؤنٹیبلٹی میکینزم اسٹیبلش ہونے چاہیے تھے. لاسٹ چیز جو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا, بد کی سمتی سے جب امریکن سپورٹ کر رہے تھے کہ آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ ملٹری کے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرے, اپنے اتھارٹی یا ریٹ اسٹیبلش کرے, اسی وقت پاکستانی میڈیا انلیش ہوا, آپ کا پارلیمنٹ انلیش ہوا ہے. شہباز شریف کے نثار علی خان کی ان سے سیکرٹ ملاقاتیں شروع ہو گئی. آپ نے تمام پورے پروسیس کو آ کے سیبوٹیج کیا ہے, اور پھر وہی ملٹری ایک پاور بان کے پولیٹیشین کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور فارن پالیسی میں اسٹریٹجک ریویو کے لیے پیپرز لکھے شاید ملٹری نے دیا, فارن آفس اور اس میں یہ میڈیا کا اور پارلیمنٹیرینز کا ان پہ بڑا رول ہے کہ انہوں نے سویلین اتھارٹی. علی, آپ اتنی سینسیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں ملیٹنسی کے ایشوز پہ, جب آپ سینسیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں تو کیا آپ پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پریشرز آتے ہیں یا پیشیاں ہوتی ہیں, آپ کی بلایا جاتا ہے؟ پیشیاں تو نہیں ہوتی, لیکن پیشیوں کے لیے پہلے بلایا جاتا تھا, مگر کچھ ہمارے سینئر لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کر کے
جب ان کا فون آتا ہے تھریٹ کرنے کا. دیکھیں ایوری آپ تھریٹس آتی ہیں، تھریٹس آتی ہیں، گھر پہ لوگ آتے ہیں، گھر پہ لیٹرز آتے ہیں، اور ڈائریکٹلی تو نہیں، کبھی لشکر طیبہ کے نام سے، کبھی جند اللہ کے نام سے. اور یہ ہر جرنلسٹ کی ایک کہانی ہے جو آپ کو بالکل میڈیا پہ آنی چاہیے، بیکاز جو ملٹری جنتا یا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا لابی کا حصہ نہیں بنتا اسے تھریٹس آتی ہیں، اسے بہت طریقے کے پریشر ڈالے جاتے ہیں. کبھی مالکان کے ذریعے پریشر ڈالے جاتے ہیں، کبھی دوسرے ذریعے سے پریشر ڈالے جاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وکی لیکس کے انکشافات کے بعد آنے والے دنوں کی کہانی کیا ہوگی.